السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور گناہوں سے بچیے۔ جب سورہ نساء میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، اور یہ تو ہمارے رب العزت کی ذات کی خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور بار بار معاف کرتا ہے، تو پھر جو تکلیفیں تمہیں مل رہی ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ہر روز ایک نئی تکلیف، درد اور آنسوؤں میں مبتلا ہیں؟ اصل میں ہم اپنی سزا کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور گناہوں کی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں تکلیفیں لائیں گی۔ تو پھر ہم خدا کی ذات کو اپنی تکلیف کے لیے ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو صاف ہدایت دے دی ہے کہ استغفار کرو، صبر والے بنو، شکر والے بنو، اللہ مصیبت سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ جو تم گناہ کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہو۔ جس طرح سے ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس کے قریب جاتے ہی کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے گناہ کی بھی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے گناہ کے قریب جائیں گے آپ کا نقصان ہونا لازمی ہے، اور اس کے اثرات کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں۔ جو اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں اور موٹیویٹڈ رہیں کہ ہمیں گناہ کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر میرا رب مجھ سے کبھی ناراض ہوگا ہی نہیں، کیونکہ گناہ تمہاری ذہنی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری نالج میں کمی آ رہی ہے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کہ تم کسی گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہو، کیونکہ نالج ایک نور ہے اور گناہ اس نور کو چھین لیتا ہے۔ جو اگر تمہیں علم میں کمی محسوس ہو رہی ہے یا تم قرآن کی آیت بھول رہے ہو، سمجھ جانا کہ تم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، کیونکہ گناہ کرنے والوں کو صرف تیل میں بھونا جاتا ہے، گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ گناہ کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے، اور اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انسان سے اس کی ذہنی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اور جو تمہیں ایسا محسوس ہونے لگے تو استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ تمہاری گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اور جو اس نے تمہیں ہدایت دے دی تو تمہیں گناہوں سے دور بھی کر دے گا۔ رزق کا چھن جانا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ جو انسان جلد بازی میں غلط طریقے سے زیادہ پیسے کمانے کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ بھی چھین لیتا ہے، اور جو اس نے غلط طریقے سے کمایا ہے وہ تو ایک دن چھین ہی لے گا، اور یہ اللہ اس کے گناہوں کے سزا کے بدلے میں دیتا ہے۔ اور اکثر جب ہم دوسروں کی غلط طریقے سے کمائی گئی دولت دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اسے سزا نہیں دے رہا، کیا میرے ہی گناہ اللہ کو دکھتے ہیں؟ ذریعہ تو رزق تو ذہنی سکون کا بھی نام ہے۔ خواہ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو تمہیں ذہنی سکون دیا ہے وہ بھی ایک رزق ہے، اور تم غلط طریقے سے دولت کمائے گئے لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی انسپائر نہ ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ اسے اللہ نے ذہنی سکون دیا ہے کہ نہیں؟ غنا، دل کو سکون، یہ بھی ایک رزق ہی ہے۔ جذبات میں کنٹرول، یہ رزق ہے۔
نیک اولاد، اچھی بیوی اور اچھے ہمسایہ، اچھے دوست، یہ سب بھی اللہ کا رزق دینے کا طریقہ ہے۔ جو تمہیں دولت نہیں تو کیا، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اللہ نے تمہیں رزق سے نواز دیا ہے، اور جو تمہیں دولت ہے لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ جانا وہ رزق صحیح طریقے سے نہیں کمائی گئی ہے۔ اور جو تمہارے ہر کام آسانی سے ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تمہارے ٹائم مینجمنٹ میں بخش دیا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بھی اللہ کا رزق دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو گناہوں سے بچو، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو تم گناہ سے قریب چلے گئے اللہ رزق چھین لیتا ہے۔ کام میں مشکلات آنا، کام آسانی سے نہ ہونا، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے کام میں رکاوٹ ڈال کر تمہارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ تو محفوظ رکھو اپنے آپ کو، گناہوں سے محفوظ رکھو، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جاؤ، اور جو تم اپنے مشکلات سے دور بھاگ گئے تو سمجھ جاؤ تم اپنے دین سے دور ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل درمیان میں کھڑے ہیں، اور جب انہیں مشکلات آتی ہیں تو وہ اپنے رب سے دور چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے تو اپنے رب کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور جو تم اپنے رب سے دور چلے جاتے ہو اپنے مشکلات کو دیکھ کر، یہ تمہارے دین کی کمی ہے، اور یہ دین کی کمی تمہیں تمہارے رب سے دور کرتی ہے۔ یہ اللہ ان لوگوں سے اپنے طرف راغب ہونے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو، اللہ کی نظر عنایت تم پر ہمیشہ رہے گی۔ اور مشکلات میں یقین رکھو کہ اللہ ہے، بالکل ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جو تم نے یہ ٹھان لیا کہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہماری مصیبت کو، پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو دور کرے گا، تو سمجھ جانا کہ تم اللہ سے قریب ہو گئے۔